درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج غالب کی ایک انتہائی خوبصورت اور چھوٹی ردیف کی غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ کوشش کروں گا کہ اس نشست میں پوری غزل کی جو ہے وہ تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، کیونکہ اس کے شعر جو ہیں وہ نسبتاً چھوٹے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کی بحر یاد رکھیے گا کہ اس غزل کی جو بحر ہے اس کو بحر خفیف کہتے ہیں، اور اس کا جو وزن ہے وہ ہے فاعلات مفاعل فعل۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا کہ جو شروع کا رکن ہے فاعلات، اس کو فعلات بھی باندھا جا سکتا ہے، یعنی فاعلات بھی باندھا جا سکتا ہے اور فعلات بھی باندھا جا سکتا ہے، اگرچہ اس پوری غزل کے اندر جو ہے یہ جو فعلات جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا۔ یہاں دونوں مصروں کے اندر جو ہے وہ فاعلات ہی جو ہے اس کا وزن باندھا گیا ہے، یعنی فاعلات مفاعل فعل۔ اور یہ جو فعل ہے اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ اس میں جو ہے وہ تین قسم کی صورتیں جو ہیں وہ جمع کی جا سکتی ہیں۔ فعل بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور فعلان بھی ہو سکتا ہے، اور فعلان بھی، یعنی چار، بلکہ تین نہیں بلکہ چار۔ تو یہاں چار صورتیں جو ہیں وہ جمع کی جا سکتی ہیں، یعنی آپ کسی بھی شعر کے پہلے مصرے میں، ظاہر ہے دوسرا مصرع جو ہے وہ تو مقید ہوگا، وہ تو قافیہ اور ردیف پر مبنی ہوگا، لہذا اس میں تو کوئی جو ہے وہ کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جو پہلا مصرع ہوگا ہر شعر کا، اس کا جو تیسرا رکن ہے یعنی فاعلات مفاعل فعل، تو فعل کے اندر جو ہیں وہ چاروں صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس عروضی تعارف کے بعد اب بلا تاخیر میں اس کی جو ہے شرح آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو مطلب ہے غزل کا، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ تو درد یعنی درد عشق، ظاہر ہے جب ہم اردو لٹریچر کی بات کرتے ہیں اور شاعری کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں درد سے مراد جو ہے وہ درد دل ہی ہو سکتا ہے، وہاں کوئی درد سر یا کسی پاؤں کا یا اور کسی جسم کے حصے کا درد مراد نہیں ہو سکتا۔ منت کش کا مطلب ہے یاد رکھیے گا احسان مند۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بڑی اہم کہ اردو کے اندر جو ہے منت کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر وہ جیسے کہتے ہیں نا منت سماجت کی، میں نے اس کی بڑی منت سماجت کی، تو وہ اور لفظ ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ بیسیکلی عربی کا لفظ ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، تو یہ بیسیکلی عربی کا لفظ ہے احسان۔ اور کش جو ہے یاد رکھیے گا کہ یہ فارسی کا لفظ ہے کشیدن سے، تو یہ عربی اور فارسی دو لفظوں کا یوں سمجھیں کہ یہ مجموعہ ہوا، تو مجموعہ بن کے جو ہے یہ ایک طرح سے اس میں فاعل بن گیا منت کش، یعنی احسان کھینچنے والا، احسان اٹھانے والا۔ دوا نہ ہوا، منت کشے دوا نہ ہوا، یعنی میرا درد جو ہے، درد منت کشے دوا نہ ہوا، یعنی میرا درد جو ہے وہ دوا کا احسان مند نہ ہوا۔ کیوں کہ درد جو ہوتا ہے جب دوا استعمال کرتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے جو ہے ایک احسان مندی کا احساس تو ہوتا ہے کہ اس دوا نے جو ہے مجھے ٹھیک کیا۔ اور ایک اور بات بھی یہاں ضمناً جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ یہاں درد سے مراد صاحب درد ہے، اور صاحب درد سے مراد شاعر یعنی غالب خود ہے۔ تو غالب کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں جو ہوں اپنے درد کے حوالے سے کسی دوا کا احسان مند نہیں ہوا، یعنی اگر میں مریض ہوں اور مرض عشق میں مبتلا ہوں اور میں نے اس کے لیے دوا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے اور صاحب دوا کے در پر پہنچا ہوں اور مجھے دوا نہیں ملی، اور اس وجہ سے میں بدستور جو ہوں اسی طرح سے درد میں مبتلا ہوں، تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ جو میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، تو اسی بات کو غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دوسرے مصرعے میں بیان کیا کہ میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، یعنی اگر مجھے جو ہے صاحب دوا کے در سے دوا نہیں ملی جس کے نتیجے میں میرا مرض زائل نہیں ہو سکا اور میں اچھا نہیں ہو سکا، یہاں اچھا سے مراد صحت مند ہے، یاد رکھیے گا کہ میں نہ اچھا ہوا اگر میں صحت مند نہ ہو سکا برا نہ ہوا، تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ اور ایسی بری بات کیوں نہیں ہے
کہ عاشق جو ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ درد جو ہے نا وہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. جیسے غالب کا ہی ایک بڑا معروف شعر ہے کہ ہم کو ستم عزیز ستم گر کو ہم عزیز نا مہرباں نہیں ہے اگر مہرباں نہیں. تو وہ درد محبت یا درد عشق جو ہے یہ تو شاعر کی یوں سمجھے ایک پسندیدہ چیز ہے. تو اس لیے غالب کہتا ہے کہ اگر میرا درد دور نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا تو کوئی بات نہیں. اچھا اس شعر میں دیکھیے گا کہ ایک بڑی صنعت یعنی صنعت تضاد جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کی ہے. وہ کیسے کہ میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہو. یہ جو اچھا اور برا یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ تضاد ہیں، اور اسی تضاد نے اس شعر کے اندر جو ہے ایک بڑی خوبی جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں یہ اچھا اور برا جو عام طور پر متضاد معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو وہاں وہ معنی یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو اچھا جو ہے وہ برا کے مقابلے میں لفظی طور پر تو ہے لیکن معنی اعتبار سے نہیں ہے. وہ کیوں کہ اچھا کے معنی جو ہے وہ صحت مند نہ ہونا، یعنی میں نہ اچھا ہوا کہ میں صحت مند نہ ہوا، جبکہ برا جو ہے وہ کوئی بیماری یا غیر صحت مندی کے معنی میں نہیں ہے. تو اس طرح سے غالب نے یہ جو اس کا ظاہر کے اندر تضاد ہے، یعنی یہ جو اچھا اور برا، قطع نظر اس سے کہ ان کے معنی جو ہیں یہاں وہ الگ الگ مراد ہیں، معنی جو ہے ان میں تضاد کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، لیکن یہ جو ایک لفظی حسن ہے بظاہر جو ہے دونوں میں اچھا اور برا کا جو تضاد ہے اس نے شعر میں جو ہے بڑی جان ڈال دی ہے اور شعر کو جو ہے وہ سمجھے کہ بامی عروج تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. اس کے بعد اگلا شعر ہے جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. سب سے پہلے تو یہاں ایک بڑی اہم بات، کیونکہ میں اگر آپ کے سامنے اشعار کی تشریح کر رہا ہوں تو میں کوئی مطلق اس طرح سے تشریح نہیں کر رہا کہ صرف جو طلباء ہیں جو شعر کو سمجھنا چاہتے ہیں وہی اس سے مستفید ہوں، بلکہ میرا روئے سخن بطور خاص جو ہے وہ شعراء کی طرف بھی ہوتا ہے کہ وہ شعراء کے جو اردو غزل کہنا چاہیں یا کوئی بھی صنف ادب کی اس میں شاعری کرنا چاہیں وہ الفاظ کو ان کی درست نشست کے ساتھ ان کے درست تلفظ کے ساتھ مستعمل جو ہے وہ کر سکیں. تو اس حوالے سے بھی اگر مجھے کوئی جگہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو محتاج گفتگو ہو تو میں وہاں ضرور کرتا ہوں. تو یہاں یہ جو پہلا لفظ ہی ہے جمع، یا دیکھیے گا کہ اس کو عام طور پر جو ہے وہ اردو میں جمع یعنی مفع کے وزن پر جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اب مفع کے وزن پر بولا تو جاتا ہے، بھلے بولے جائیں، لیکن جو اس کا عروضی وزن ہے وہ فاع ہے، یعنی مفع نہیں ہے بلکہ فاع، یعنی یہاں جیم جو ہے متحرک ہے اور میم اور عین یہ دونوں جو ہیں یہ ساکن ہیں، درست. تو اس لیے اس کا تلفظ جو ہے وہ جمع ہوگا، جمع نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، کیونکہ اگر جمع ہو تو پھر تو یہ مفع ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ اس کا پہلا رکن جو ہے وہ فاعلاتن ہے، مفع جو ہے اس کے شروع میں نہیں ہے. اگر شروع میں مفع ہوتا تو پھر اس کے مقابلے میں جو ہے کوئی ایسا لفظ ہوتا جیسے وفا جفا وغیرہ تو پھر وہ آ سکتا تھا. اور جمع جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا تو تلفظ ہی جمع ہے، جمع نہیں ہے. تو غالب کہتا ہے کہ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. تو جیسے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ غالب جب بھی کوئی شعر کہتے ہیں تو پورا یوں سمجھے کہ ایک منظرنامہ تشکیل دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظم کرتے ہیں. تو ہوا یہاں بھی کچھ ایسا ہی کہ غالب کے محبوب کو معشوق کو غالب سے جو ہے کوئی شکوہ ہوا. اب اس نے کیا کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ غالب کو تنہائی میں ملتا اور تنہائی میں آ کر جو ہے جو بھی اس کو کوئی شکوہ شکایت تھی وہ غالب کے گوش گزار کرتا. لیکن اس نے کیا کیا، اس نے غالب کو ذلیل کرنے کے لیے، غالب کی تذلیل کرنے کے لیے جو غالب کے رقیب تھے ان کو جمع کر لیا، اور رقیبوں کو جمع کرنے کے بعد پھر غالب کو جو ہے اپنا گلہ یا اپنی شکایت جو ہے وہ اس کے آگے جو ہے وہ رکھنا شروع کی. اب اس سے کیا ہوا کہ اس سے غالب کو جو ہے بڑی اپنی ذلت محسوس ہوئی، اور بطور خاص یہ کہ ممکن ہے کہ غالب نے رقیبوں کو یہ بتلا رکھا ہو کہ میرا جو ہے وہ محبوب کی نظر میں، میرے معشوق کی نظر میں بڑا مقام ہے، اور اس کے رقیب بھی یہ سمجھ کہ غالب
کی جو ہے اس فلاں محبوب یا معشوق کے ہاں بڑی جو ہے وہ قدر و منزلت ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ اس سے تو بھانڈا ہی پھوٹ گیا کہ غالب کی سب کے سامنے جو ہے ایک گناہ جو ہے وہ تذلیل کی گئی۔ تو اس پر غالب نے جو ہے اپنا شکوہ یا اپنی شکایت بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی اور کہا کہ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلہ نہ ہوا، کہ اگر گلہ ہی مطلوب تھا، شکایت ہی مطلوب تھی، تو پھر رقیبوں کو جمع کر کے یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس طرح سے غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ محبوب یا اپنے معشوق تک اپنے ساتھ ہونے والی اس صبح کا احوال جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا شعر ہے، ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں۔ لیکن ناظرین میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو کی جو ہے طوالت وہ پہلے ہی بہت ہو چکی ہے، تو ارادہ تو تھا کہ پوری غزل آپ کی خدمت میں ابھی پیش کر دیتا، لیکن کیا کروں کہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں اور ہر چیز ہی جو ہے وہ محتاج بیان جو ہے وہ نظر آتی ہے، تو اس لیے پھر نہ چاہتے ہوئے ویڈیو جو ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ باقی ماندہ اشعار کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک فقیر کو اجازت۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں اور اپنے لیے آپ سے درخواست کہ میرے لیے بھی دعا گو رہا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت کا طالب، اللہ حافظ۔